الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 5 دن سے میرا دورہ چل رہا ہے اور ہر جگہ نصیحت جو بیان چل رہا ہے، میری حالت ایسی پکی ہوئی ہے کہ جو ہونا تھا وہ مسجد میں ہی ہو گیا۔ ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب ساحل صاحب کے حکم سے کچھ الفاظ کہنے کے لائق بن چکا ہوں، اور آپ نے جو بیان کی ہے ماشاءاللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وَمَمَّا تَعَالَى بَفْضِلِ عَلِي مُحَمَّدٍ مَاذَا كَافِرٌ وَمَمَّا تَعَالَى بَفْضِلِ عَلِي مُحَمَّدٍ مَاذَا شَهِيدٌ۔ جو اہل بیت کی بخش میں مارا گیا وہ کافر کی بخش، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہادت کی موت ہے، جو اہل بیت کی بخش میں مارا گیا وہ کافر کی موت ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اس محفل کو شاد و آباد رکھے، اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شکر سے ماشاءاللہ تینوں علماء کرام اور حفاظ کرام اور ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ بہت بہترین ان کا تقریر کی ہے، جس سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ تینوں ہی گلگرین ماشاءاللہ یہاں پر جو تشریف فرما ہے عاشقین، وہ کتنے بڑے عاشق اہل بیت ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ایک قرآن مجید ہے اور اہل بیت میری آل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، میرے الفاظ ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ تو پھر دوبارہ قرآن مجید کی جو ہے فرقان حمید کی ذکر لا سکتے تھے، فرقان حمید کی ذکر نہیں لائے۔ پھر آپ کے سنہرے الفاظ یہ تھے، جو میری آل کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، وَمَمَّا تَعَالَى بُفْضِلِ عَلِي مُحَمَّدٍ۔ ہر کسی کی تمنا ہے کہ میں عاشق اہل بیت ہوں، عاشق رسول ہوں۔ تو ماشاءاللہ جو عاشق رسول ہے، وہ اگر اس کی موت عاشق رسول طریقے سے ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے، ایسی ویسی موت نہیں ہے۔ ہر کسی کی تمنا ہوتی کہ یا اللہ میری موت جو ہے کلمہ شہادت میں ہو اور خاتمہ بخیر ہو، ہوتی نہیں ہوتی؟ سر کا دکھا آواز نہیں آ رہا؟ ہوتی نہیں ہوتی۔ کلمے کی موت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عاشق رسول کی موت ہونے پہ سبھاگا ہوا نہیں ہو۔ اب ایک دکان سے دوسرے دکان بننے کے لیے ترقی کرتے نہیں کرتے، ہوتا نہیں ہوتا۔ 10,000 کی عمر ماشاءاللہ کما رہے ہیں تو 15,000 لے لگانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے۔ 20,000 روپے ہمارے بھائی صاحب جو ہے ماشاءاللہ کیا کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، میرے بھائی آپ وہ تنخواہ میں بھی 20,000 کی اب کوشش کرتے کہ میرے کو اور انکریمنٹ ہو، میرے کو انسینٹیو ہو، ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ ویسے ہی عاشق رسول ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ایک مرتبہ چراغ سلگ گیا، وہ چراغ جا کے جو ہے ماشاءاللہ کتنا بڑا پہاڑ بننے والا ہے وہ ہمارے کو پتہ نہیں، تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کا
ابھی جو ہمارے حضرت صاحب جو فرما رہے تھے، جاوید صاحب جو فرما رہے تھے کہ جب آنکھوں کو دیکھنے کے طریقے سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ابھی میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جب میرے پیر و مرشد حیات، اور آج بھی حیات ہے ماشاءاللہ، نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ میں نہیں دیکھ سکتا، وہ میرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جب میرے پیر و مرشد حیات تھے تو میں کسی کے سامنے نصیحت کرنے کے لائق نہیں بنتا۔ حقیقت کوئی بھی آ کے اگر میرے کو کچھ بولے نہ حضرت نصیحت کرو، لیکن یہاں جہاں سمندر ہے وہاں جا، جہاں سمندر ہے وہاں جا کے ڈبکی مار، مزہ آتا۔ چھوٹے سے کنار میں آ کے کیا آ کے تو ڈبکی مارنے کی خواہش کروا لو، چھوٹا سا کنار میں ہی تو ہوں، وہ سمندر ہے، سمندر میں سے بھی اگر ایک قطرہ نکال لوں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بغیر بھی نکالوں یا ایک اچھی خاصی 10 لاری بھی نکالوں تو بھی کچھ فرق پڑتا۔ کچھ اگر کنار میں سے اگر ایک بغیر بھی نکالوں تو فرق پڑتا۔ ارے کھول لے کے کیا ہے کھیتوں کے لیے پانی تھا، دکان کے بیچ میں سے نالا لگا گیا، وہ پریشانی ہوتی ہے۔ بولا بھائی جو بھی لینا ہے میرے پیر و مرشد کے پاس جا کے لے، میرے پاس کیا ہے، میں تو خالی کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا کبھی بھی اہل خالی کھڑا نہیں، ہمارا مرید تھا، وہ عاشق تھا، کہنے لگا حضرت اہل بیت اگر خالی ہو جائے، اہل بیت نہیں ہوتا۔ اہل بیت جو بولتا ہے وہ گھر کی چیز لے کے وہ گھر کی چیز بولتا ہے، ایک عالم جو بولتا ہے وہ لے کے بولتا ہے، پڑھ کے بولتا ہے۔ جب اہل بیت بیٹھ جاتا ہے بولنے کے لیے تو بزرگان دین کا سایہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جو بھی بولتا ہے وہ گھر کی چیز لے کے بولتا ہے۔ تو ایسی ایک مرتبہ نقد شاہ بابا جو ہمارے جد ہیں، جو ہمارے خاندانی جد ہیں، سید محمد عبدالقادر معین الدین نقاء اللہ شاہ قادری، آپ کا عرصہ مبارک چل رہا تھا۔ میرے پیر و مرشد مغرب اور عصر کے درمیان جو ہے قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتے ہوئے جو ہے صلاۃ السلام ہوتا ہے، صلاۃ السلام کے بعد دعا ہوتی ہے۔ دعا جب میرے پیر و مرشد دعا فرما رہے تھے تو بالکل میں میں ان کا صاحب زادہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ آج تک الحمدللہ میرے ایمان کی قسم میں کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کے بازو میں بیٹھا، کبھی میں اپنے والد بزرگوار کے بازو میں بیٹھا، جب کبھی بھی بیٹھا تو میں اپنے پیر و مرشد کی جوتوں کے قریب بیٹھا۔ جو بھی فیض ملتا ہے سامنے بیٹھے کوئی فیض ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا۔ اگر دامن پکڑنا ہے تو پیر و مرشد سامنے ہو، غلام سامنے ہو، تبھی تو نظر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر بازو بڑھیا کہ دامن پکڑیں گے تو نظر کہاں سے، تو گستاخ ہو جائے گا۔ تو میں کبھی پیر و مرشد کی بھی کبھی برابری چلتے تو ہوتی، کبھی میں اپنے پیر و مرشد کی برابری نہیں کرا۔ جب کبھی بھی میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں نعمت میرے جوتے صاف کر کے رکھے، تو میں کسی کی کپڑے کی تلاش نہیں کرتا تھا، میں اپنی گرین مبارک جو ہے نکال کے پوچھا کرتا تھا۔ میں اپنے پیر کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیر کی جو غلامی کیا میں اس چیز کی بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے کو اس مقام پہ جہاں پہ اس مقام پہ میں کبھی والد صاحب کی حیاتی والد صاحب کی بہت خواہش تھی کہ جو میاں تم تقریر کرو، جو آج بولنے کے جو لائق ہونا ہو وہ پیر و مرشد کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر عمارت ڈھلا کرنا ہے تو سب سے پہلے زمین پر تیری ہوتے ہیں نا، تاکہ فاؤنڈیشن سخت ہو، تو میرے زمین کھولنے کی ضرورت ہے، میں پیر و مرشد کی جوتی کا وہی میرا فاؤنڈیشن تھا۔ کبھی گندے کپڑے سے لے کے پوچھا نہیں، کبھی دوسرے کپڑا لے کے پوچھا نہیں، جو بھی پوچھتا تھا میں اپنے دلیل اپنی دلیل نکال کے جو ہے میرے پیر و مرشد کے جوتے پوچھا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ وہ ایک چلتا پھرتا شریعت کا کھلا تھا، جب کبھی بھی بولا سچ ہوگا، جب کبھی بھی منہ کھولے اپنی زبان اقدس سے قرآن اور حدیث کے الفاظ نکلے، وہ میرے پیر و مرشد ہی بول کے نہیں، وہ میرے لیے ابو بکر صدیق بھی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میرے لیے عمر بن خطاب بھی تھے، سبحان اللہ۔ وہ میرے لیے عثمان غنی بھی تھے، سبحان اللہ۔ وہ میرے لیے حیدر کرار بھی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، فیضان شمس زندہ باد۔ جب
पता चला तो पूछने वाले पूछे हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसा दिखे? मैं बोला जब कभी भी आपकी ज़बान अक़दस से अल्फाज निकलते तो वो सच अल्फाज, ना किसी का दिल दुखाया करते थे, ना किसी को चोट दिया करते थे। अभी मेरे अल्फाज में से कुछ सख्त अल्फाज निकल जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जवानी है, गर्म खून है, निकल जाते हैं। अपनी ज़ाती मुफाद के लिए, अपनी ज़ाती मुफाद के लिए अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाज़िर इबादत गाह, अल्लाह की इबादत गाह में बैठ के कसम खा रहा हूँ, अपनी ज़ाती मुफाद के लिए मैं किसी को नहीं डांटा। अगर डांटा हूँ तो मैं अपनी खामखाई चीज़ के लिए डांटा हूँ, खामखाई चीज़ के लिए डांटा हूँ। जिक्र की मजलिस को नहीं आया, क्यों नहीं आया? वजह क्या है? माँ बीमार है तो बोल माफ़ कर देता हूँ, चोरू बीमार है तो बोल मैं माफ़ नहीं करता, बच्चे बीमार है तो बोल मैं माफ़ नहीं करता। माँ बाप की खिदमत मैं ये सुनकर हूँ, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते माँ अगर हुक्म करते आ बेटा है तो मैं तोड़ के भागने का हुक्म है नफिल नमाज। मैं ये नहीं सुना कि नफिल नमाज पढ़ते पढ़ते जोरू बुला दिया तो मैं भागने का। जिक्र की मजलिस पे अगर जोरू बीमार पड़ गया उससे मुझे समझ नहीं है, तो क्यों नहीं आया? ये पहला सवाल। अपनी जाती मुफाद के लिए नहीं, अल्लाह के कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ। जो मेरा जिक्र करा मैं उसका चर्चा करूंगा किधर? फरिश्तों के दरमियान। मैं एहसास दिलाने के लिए बुला रहा हूँ, नहीं आ रहा तो जाओ, तेरा बेड़ा गलत होने वाला, तेरा तो नहीं। मेरा काम था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं तो कर दिया। नहीं आना चाह रहा तो मत आ। कोई तुझे झड़ फोन करके अगर उससे में आ क्यों नहीं आया नौकरी को बोले तो वो तेरे को लिए इज्जत की बात है। अगर मैं तेरे को लिए डांटूं तो वो तेरी जलील वाली बात है, यानी कि तू आशिक रसूल है या गुस्ताख रसूल है। तू खुद तेरे में अंदाजा लगा ले तू कौन सा रसूल है। एक अहले बैत अगर डांट रहा है तो उसके दिल को चोट लगने के बजाय नाराज होता है, मेरे को क्यों डांट रहे हो? अगर वही कोई कंपनी का एम्प्लॉय डांट दे तो खामोश हो जाता, कुछ नहीं बोलता। क्यों? वहाँ पर पैसे मिलते हैं, यहाँ पैसे नहीं। हम लोग ईमान सीधा करने वाले हैं, वो पैसा देने वाला है, हम ईमान सीधा करने वाले हैं। क्यों? ईमान अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। खैर, तो अबू बकर सिद्दीक, जब कभी भी आपके अल्फाज निकले तो अबू बकर सिद्दीक से सच, किसी का दिल दुखाइए, ना किसी का 1 रुपया लेके खाए अपनी जिंदगी में। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला जहाँ कहीं भी जाते शैतान अपना रास्ता होता, वो मेरे लिए पीर मुर्शिद थे। अच्छे से अच्छे बड़े शैतान जिसके जिस्म में वो बोलते नहीं वही आई बोल के बोलते नहीं, दरगाह को गए तो सिंधी शोरबा का बोलते नहीं, वो दरगाह गए तो वही आती, वो पंजे उठा ले तो वही आती, वो सब बोलने का वो सभी शरीयत में इजाजत नहीं है। मेरे पीर मुर्शिद बोला करते थे पंजे बिठाना हराम, तो मैं भी बोलता हूँ पंजे बिठाना हराम, गैर शरई काम है। तो वो उठा लेती, हाजिरी आ जाती, बारगाह में जाती, हाजिरी आती। वो बारगाह को गए तो हाजिरी की को आती, खानखाह में बैठ के जिक्र करे तो हाजिरी नहीं आती। अरे जब हजरत लकाउल्लाह शाह बाबा सरकार के जब पीर मुरीद, जब आपके मुरीदीन, आपके खुलफा जब बैठ के जिक्र करा करते थे, आजकल के जो पकड़े हमारे बेकार पकड़े हैं, पहले के पकड़े शाही पकड़ी थी, बड़े बड़े 10-10, 12-12 मीटर की पकड़ी थी, कोई 5 मीटर 6 मीटर की पकड़ी नहीं लेते थे। यौम आशुरा के नाम से 10 मीटर की पकड़ी लेते थे, पीराने पीर के नाम से 11 मीटर की पकड़ी बना करते थे, 12वीं के नाम से 12 मीटर की पकड़ी रहती थी, वो शाही पगड़ी थी। जब उस वक्त पगड़ी बांधकर अपने मुरीदीन अपने पीर मुर्शिद से जिक्र करते तो मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं अगर कोई पत्थर भी बाजू रखते पत्थर फूट जाता था मगर सर सलामत रहता था। अंग्रेजी में पुरानी कहावत है, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, वैसा जिक्र करते थे। नाम को बैठे मगर आपका दिल और दिमाग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मशगूल है। आज नमाज कोई पढ़ रहा है तो इधर उधर देखता मच्छर काम बैठा हुआ, आवाम की तो आवाम पीर भी वही हालत का है। खैर, तो अबू बकर सिद्दीक, तो उमर बिन खत्ताब
تو جو کوئی دیکھتا تو ماشاءاللہ ان کے الفاظ، اس کی زبان مبارک سے ماشاءاللہ کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا تھا. جب آپ کے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کوئی اگر کوئی آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بند مٹھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتا تھا. وہ عثمان غنی تھے، جب کبھی جاتے تو بند مٹھی دے دیا کرتے تھے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے. میری اوقات ہے اتنے کی، میں اتنے ہی کر سکتا ہوں بیٹا، میرے سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ کی زندگی جو بھی گزری صرف 4 یا 5 کپڑوں میں زندگی گزری، 80-50 سال زندگی. آج کل کے پیر آج پہلے تو ڈرس کر لیں، آج شال پہلے ہو رہے تھے، یہ شال نہیں رہتی، دوسری شال رہتی. رنگ برنگی ٹماٹو مارکیٹ میں ہمیں تو رنگ برنگی پیرا بھی مارکیٹ میں زیادہ ہے. ایسے پیروں سے بچ کر ہو. وہ میرے پیر و مرشد حیدر کرار ہوتے، جو کوئی دیکھتا تو اپنا ایمان تازہ ہو جاتا. کیوں؟ اس کو دیکھے تو اللہ اور اس کا رسول یاد آتا. یہ میرے پیر و مرشد کی سیرت تھی. دیکھے تو اللہ اور اس کا رسول یاد آئے. آج کل کے چچورے پیران تقریر کرتے ہو، چچورے بتا کرو، حقیقت نہیں بیان کرتے. جو میں آج اس وقت جو سٹیج پر ہوں وہ میرے پیر و مرشد کی جوتیوں کے سب سے گزری تھی. میرے پیر و مرشد کہا کرتے تھے، میرا بڑا بیٹے کے بارے میں فکر نہیں کرتا. وہ جہاں کہیں بھی جاتا، گھوڑ سوار بھی وہی ہے، میدان بھی وہی ہے، سپہ سالار بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، وزیر بھی وہی ہے. یہ میرے پیر و مرشد کی نسل کرم ہے. میرے پیر و مرشد جس وقت لکھر شاہ بابا کے عرس میں آنکھ بند کر کے دعا مانگ رہے تھے تو میرے دل میں ایک تمنا اٹھی، میں ہوں عاشق رسول، ہوں میں غلامان رسول. میرے دل میں ایک تمنا اٹھی، یا اللہ میں نے تو عاشق پیرانے پیر کو تو نہیں دیکھا، اگر میں دیکھنا چاہوں تو میں اپنے پیر و مرشد کے آنکھوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. جو بھی پیر و مرشد کے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں اپنے پیرانے پیر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میری تمنا ہے، تمنا کو پورا کر. تو نے کہا جو بھی عاشق ہے، تیرے محبوب نے کہا وہ محمد تعالی ربی علی محمد ماذا شہید ہے. جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا. اہل بیت بے شک کو مطلب میں اہل بیت والوں کی محبت میں مارا گیا. میری تمنا ہے، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں پیرانے پیر کو دیکھوں. کیوں؟ پیرانے پیر کا الفاظ ہی پیروں کے پیر ہے. بیٹھے جگہ پہ پیروں کے پیر نہیں آتے، سب سے پہلے پیر کو دیکھ اس کے بعد پیروں کے پیر آتے. تو میں زیارت کرنا چاہ رہا تھا پیرانے پیر کی، اگر میں جو بھی زیارت کرنا چاہ رہا تھا میں سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا. جو جس کسی میں بھی میں کیوں، میرا ایمان آپ کے ہاتھ میں. یہ میرے پیر و مرشد کی تعلیم ہے. یہاں ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرا تو آن دا منہ کرے گا. جلد بازی میں قدم اٹھایا یا ہاتھوں پیروں میں تیری واٹ لگنے والی ہے. جو بھی کرنا ہے صبر سے، سکون سے، اطمینان سے کر، قدم با قدم کر. جلد بازی میں قدم اٹھا. میرے پیر و مرشد دعا مانگ رہے تھے تو میں اللہ سے بارگاہ میں دعا کرا کہ اللہ جو بھی دیکھنا ہے میں میرے پیر و مرشد میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو دعا مانگ رہے تھے، پیرانے پیر کو دیکھنا تھا. دعا پڑھتے، آنکھ بند کر کے دعا پڑھتے پیر و مرشد. میرے والد بزرگوار آنکھ بند کر کے، آنکھ کھول کے کبھی دعا نہیں کی، آنکھ بند کر کے دعا کرتے. بالکل خوب جیسا آپ سمجھے میرے پیر و مرشد بیٹھے میں سامنے بیٹھا ہوں، جیسے میں دعا کر آنکھ بند کر کے دیکھے. ایک سیکنڈ میں آنکھ کھولے اور دیکھے. کس کو دیکھے؟ اس غلام کو دیکھے. دیکھ کے پھر آنکھ بند کر دی. جیسے آنکھ بند کر رہے تھے میں انہیں سرکار کر رہا ہوں. کیوں؟ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ پیرانے پیر کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیر کو نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے تمنا کی تھی میں پیرانے پیر کو دیکھتا ہوں. میں نے کیا تمنا کی تھی؟ پیرانے پیر کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو جب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں سب سے پہلے میرے پیر و مرشد کے آنکھ کھولے. تو تمنا کیا تھی؟ پیرانے پیر کی. جب جیسے ہی آنکھ کھولے تو پیرانے پیر کی آنکھ تھی. تو میں درخواست کس سے کر رہا تھا؟ میرے پیر سے کر رہا تھا یا پیرانے پیر کو کر رہا تھا؟ اے میرے سرکار کرم فرمائی. دعا کرتے کرتے جیسے دیکھیں میرے سرکار کرم فرمائی. پھر دعا آنکھ بند کر کے دعا پھر شروع کر دی. گرل چکن کہیں بھی ہوٹل میں اچھی دیکھی تو دوبارہ آرڈر کرتے ہیں، نہیں کرتے. میں کھانے کا بندہ ہوں بھائی، مگر کسی کو ٹوپی ڈال کے کھاتا نہیں. وہ بھی جو بھی میں اپنے بلبوتے ہوں اچھا دکھا پھر جا کے کھاتے نہیں کھاتے. اب لالا چھوٹی پھر کھانے کی
اب لالا چوٹی پھر دیکھنے کی. ایک آنکھ ایک ایسی چیز ہے جہاں مزہ آ گیا تو دوبارہ دیکھنے کا سے لطف ہوتا. پہلی مرتبہ دیکھ لیا پیراڈی پھر دوسری مرتبہ پھر اللہ میں پہلی مرتبہ تو دیکھ لیا, پھر دوسری مرتبہ میں دیکھنے کی تمنا رکھ لوں. اگر اس بار میں دیکھوں تو پیر و مرشد جو ہے جو بھی ایک کم سے کم 30 سیکنڈ ایک آدھے منٹ تک میں ان کی نظر میرے پر پڑے رہا. یہ میری دعا ہے. تب یہ دعا مانگا تو ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد کی فوری آنکھ کھل کے, آنکھ بند ہوئے تھے, آنکھ کھل کے جو ہے دیکھنے لگے. سرکار کرم فرمائی, ایسا بولتے بولتے آنکھ بند کر دی. تیسری مرتبہ, یہ 3 مرتبہ ہے اپنے پیرانے پیر کو جو بھی میں جو دیکھا میں پیر و مرشد کی آنکھوں میں دیکھا. یہ حقیقت واقعہ میں کوئی اپنے پیر ہمارے پیر صاحب کی بڑا چڑھاؤ نہیں کر رہا ہوں. کیوں بولے تو وہ چڑھانے والی چیز نہیں ہے, وہ ہے چلتا پھرتا باس. بے شک بے شک بے شک. جو بھی دیکھتا اگر بے ایمان بھی دیکھ لے تو اس کے منہ سے الفاظ ماشاءاللہ رہے. بے شک بے شک. وہ شریعت کا کلڈا تھا. کوئی کسی کی کوئی اتنی ہمت نہیں ہے کوئی آ کے میرے پیر و مرشد کے سامنے آنکھ تو آواز تو بہت دور کی بات ہے, یہ بھویں چڑھا کے بات کر نہیں سکتا تھا. نظریں جھکا کے سر جھکا کے ادب و احترام کے ساتھ بات کرتا تھا. کیوں؟ جس میں 2019 سے جب میں اپنا دورہ شروع کرا تب سے بولے کر رہا ہوں ایسے صحبت میں رو جس کو دیکھوں تو خدا اور اس کا رسول یاد آ جائے. وہ میرے پیر و مرشد تھے جو جس کو دیکھتے خدا اور اس کا رسول یاد آ رہا. کوئی مسخرے والے پیر نہیں تھے. میں ان کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے 8 سال کی عمر میں نے کہا میرے سرکار میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں. اچھا تو کب تھی میرے کو بیعت؟ 22 سال کی عمر تھی. آج کل کے پیروں کو بولا تم بیعت دینا تو فوری کیا کرتے دامن پھینک دیتے, بیعت دے دیتے. میرے پیر و مرشد دامن دے بھی کچھ کریں, چپل گھسائے پہلے. میں مریدوں کی نظروں میں پیر زیادہ ہوں. خدا کی قسم مریدوں کے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں دستور بھی مت دے دیے. بول دیا میاں تم سب سے پہلے نفسانی جہاد یہ ہے کہ تمہارا غصے کو تمہارے کنٹرول میں لانا ہے. تو سب سے پہلی تعلیم میں یہ دیتا ہوں کہ ہر مرید کا ہاتھ تم اٹھانا. بتاؤ ایسا کوئی پیر ہے تو جو اپنے پیر زادے کو حکم کرے اور ہاتھ اٹھانے کے حکم کرے. دستور ہاتھ میں دے دیا اور ہاتھ میں لوٹا دے کے بولے میاں سب کو ہاتھ دھلانا ہے. جو دسترخوان میں بیٹھے وہ پورے مریدین ہیں. وہ آج کل کے مریدین نہیں ہیں, ان کے باپ ان کے دادا پردادا خاندانی مرید ہیں ہمارے. 160 سالہ مریدین ہیں ہمارے. 160-170 سال سے ہمارے ان کے خاندان سے مریدان ہمارے خاندان میں مریدین بنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایسے مریدین سرکار ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. نہیں, میرا حکم ہے ہاتھ دھونا ہے. یہ آپ کا پیر زیادہ نہیں, یہ غلام ٹھہرا ہے جو آپ کا ہاتھ دھلانے کے لیے ٹھہرا. بتاؤ آئے گا کوئی ایسا پیر جو اپنے پیر زادے کو حکم کرے کہ دستور کے ہاتھ میں پانی دے دے اور بولے کہ جا بیٹا مریدوں کے ہاتھ دھلا. اگر کہہ بھی دے تو پیر زیادہ حکم کی تعمیل نہیں کرتا. کل کا ہی میں بتاتا ہوں دسترخوان کی بات. حافظ صاحب کو سنتے جو بہت بڑی ہنسی چھٹی تھی. باپ تو ماشاءاللہ آلو بخارا ہے ہی, بیٹا تو ماشاءاللہ بیبی ایلیفینٹ ہے. تو خامہ خواہ جو ہے میں اس کو چھیڑ دیا. کیا بول کے؟ ارے آپ ان کی مرید ہیں کیا؟ کیوں؟ نہیں میں ان کا بیٹا ہوں. بول سکتا تھا نا تو مرید بنا پہلے. بیٹے تو ہری پگڑی ہرا شایا ہریا ہمامہ پہننے کے لائق بنا, تیرے پیر و مرشد کی جوتیوں کے ساتھ. بول سکتا تھا نا کہ میں پہلے میں ان کا مرید ہوں. مرید ہی تو ہے پہلا, بیٹا نہیں ہے, پہلے مرید ہے, اس کے بعد غلام تو بول سکتا تھا. نہیں, کیسے غصے میں آ کے جلال والے الفاظ میں میں ان کا مرید ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں. ارے بیٹا ہے تو احسان کو ہے, بتی بنا کے پپلیتا بنا کے دھواں لیو. یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ باپ تو آلو بخارا ہے, بیٹا تو بیبی ایلیفینٹ ہے. اور وہ ماشاءاللہ پورے کے پورے بھائی, وہ عورتوں کے بالا اتنے لمبے نہیں ہیں جتنے 4 بھائی کے بالا لمبے اتنے لمبے ہیں. ویسے بالا چل کے بالا
سر کے بال لڑکیوں کے بال اتنے لمبے نہیں ہیں، ان کے ماشاءاللہ پورے یہاں تک ہے. کیسے پی رہے ہیں؟ بولتے کیا بولتے ہیں؟ یہ اماں یہ باوا. پوچھے کیا بولتے ہیں؟ یہ اماں یہ باوا. تو میرے استاد کے سامنے بولا تھا ایک بار، پوچھا کیا پوچھا؟ یہ اماں کہتے یہ باوا کہتے. انہیں کیا ہے پہلے وہ پوچھ لیں. مولانا اسماعیل خیر نام نہیں بولتا، پھر استاد محترم فرمائے انہیں کیا پہلے وہ پوچھ بھی رہا ہے ایسے پینا ہے. خیر پیرانے پیر کی زیارت ہوئی دوسری مرتبہ. تیسری مرتبہ اب تو لالچ بہت بری بلا ہے، اور لالچ چھوٹی جانا جو بھی دیکھنا پیرانے پیر کو. اب میں جو دیکھنا چاہ رہا ہوں پیرانے پیر کو، اس کی آنکھ سرخ ہونا. 2 مرتبہ تو میں تو پیرانے پیر کی زیارت کر لیا، اب میں جو اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ان کی آنکھیں بالکل سرخ، سفید نہیں، سرخ آنکھوں میں اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں میں پیرانے پیر کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. جیسی یہ تمنا کرا خدا کی قسم، 1 سیکنڈ میں آنکھ کھولے تو کھولتے آنکھ پورے سرخ تھے، چہرہ پورا سرخ تھا. وہ جلالی کیفیت میں ہم الفاظ تھے میرے سرکار کے، کیا ہونا ہے؟ میرا ایمان سلامت رکھنا ہے میرے سرکار، جو بھی آپ کے قدموں میں ہے. یہ الفاظ تھے بس. میں نے کہ میرا ایمان سلامت ہے میرے پیر و مرشد کی جوتیوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایمان، اگر میں کسی کو پوچھوں کیا تو مسلمان ہے تو کیا جواب دوں؟ جواب دے رہا ہوں، جواب دو نا. بولے کیا مسلمان ہے نا؟ ثبوت. باپ مسلمان، اماں مسلمان، تم بھی مسلمان، ثبوت. ثبوت دیو نا. ارے ثبوت وہ ہے جو پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کلمہ پڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارا ایمان ہے. ارے میرا باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، تو میں بھی مسلمان. مسلمان ہونے کا ثبوت کیا؟ اللہ جب خبر میں سوال، حشر کے میدان میں سوال پوچھا تو کیا جواب دو گے تم؟ سننے کا مطلب کیا؟ سن کے لائے کیا سنیں؟ سسرال کا جہیز کیا؟ بابا کا دیوان خانہ کیا سن کے لائے؟ بھائی میں تمہارے پر نیند اٹھا رہا ہوں، کیا تو سنیں گے؟ اس سے بغیر بہت سارے صاحب ہیں بول دیں گے. بھائی وہ ایک چیز بتانا، ایک بات بتانا. ایمان ہے کیا؟ ایمان میں پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ایمان لایا، مسلمان ہے تو ثبوت کیا ہے؟ سب سے پہلا ثبوت وہ ہے جو پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دامن پکڑ کے ایمان پڑھے نہیں پڑھے، کلمہ پڑھے نہیں پڑھے نا. پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے پیر و مرشد کلمہ پڑھے، پیر و مرشد ہے نہیں ہے. پھر جواب دو نا یارو. کیا نہیں سمجھے تھے؟ عقد ہوتی سب سمجھ میں آ جاتا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ کہاں ہے ذہن؟ کہاں ہے میاں؟ ایمان ہے تو بولنا صاحب ایسا نہیں ویسا بول کے تم خاموش بیٹھے. ارے ہمارا ایمان پیر و مرشد کے جوتیوں میں ہے میاں. بے شک بے شک بے شک. ان کا ایمان ان کے پیر و مرشد کے جوتوں میں ہے. جب تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ہر چیز قربان نہ کر دے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی ابی، میرے جان مال، میرے بیوی بچے ماں باپ ہر ایک چیز آپ پہ قربان. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرا ایمان مکمل، ہر ایک چیز میرے جسم کی، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میری جائیداد، میرے کپڑے، ہر ایک چیز آپ پہ قربان. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان مکمل. حضرت عمر بن خطاب تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہر ایک چیز، بیوی بچے سب قربان، میں نہیں گئے.
ایمان ناقص نہیں بولے، ایمان مکمل نہیں ہوا. تو ایمان بے ایمان والا نہیں بولے، ایمان تیرا مکمل نہیں ہوا. ہر ایک اس مقدس ذات کے سامنے ہمارے ہر چیز قربان کر رہے تھے. وہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے سامنے ہر چیز قربان کر رہے تھے. کیا آپ نے کبھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے نا، حقیقت میں نہیں دیکھے یار. ہمارے بھی اتنی اوقات نہیں ہے دیکھنے کی. اگر دیکھے تو جو بھی دیکھے پیر و مرشد کے نظروں میں دیکھے، پیر و مرشد کے پیالے میں دیکھے، پیر و مرشد کی نظر کیفیت میں دیکھے، پیر و مرشد کی نظر کرم میں دیکھے. جو بھی دیکھے پیر و مرشد میں دیکھے. اس لیے تو پیروں کے پیر ہیں، اس لیے تو پیروں کے پیر کے دستگیر ہیں، اس لیے تو غوث اعظم دستگیر ہیں، شیخ المشائخ بھی ہیں ماشاءاللہ. پیرانے پیر مذاق نہیں ہے. جو بھی دیکھے پیرانے پیر میں دیکھے. جو میں جو بھی دیکھا میں اپنے پیر میں دیکھا. اب پیرانے پیر کو جو دیکھا میرے پیر میں دیکھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی معراج کی رات جب معراج کرا تو میں سرکار میرے پیر و مرشد کی نظروں میں دیکھا. جو دیکھا ان کے آنکھیں سرخ تھے. تقریر کرتے کرتے میں نیت کرا یا اللہ آج اگر واقعی میں معراج کی رات ہے تو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اندازہ یہ رہنا چاہیے کہ میرے پیر و مرشد کی آنکھیں بالکل ٹماٹے جیسی سرخ ہونی چاہیے اور تقریر کرتے کرتے ان کی نظر سیدھا میرے اوپر پڑنا ہے. جیسی یہ نیت کرا خدا کی قسم ویسی آنکھیں بھی تھی اور ان کی نظر میرے اوپر پڑی تو میں سمجھ میں آ گیا کہ آج یہ خدا کی قسم آج ہے معراج کی رات. تو جیسے ہی صلاۃ و سلام کے لیے ٹھہرے تو سرکار میرے پیر و مرشد فرمائے اے میاں سن لو آج واقعی میں معراج کی رات ہے. یہ اعلان صلاۃ و سلام میں کوئی بچہ بڈھا تو بڈھا جوان تو جوان بچہ بھی رونے لگا. ویسا بہترین صلاۃ و سلام تھا. تو سر میرے پیر و مرشد فرمانے لگے ایسا محسوس ہوا اس محفل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. ارے جس کو دیکھو تو اللہ اور اس کا رسول بھی یاد آ جاتا ہے. ایسے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. جا کے 10:30 تو بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں آپ سب عاشق رسول ہیں، عاشقین ہیں آپ سب ماشاءاللہ. جو آپ اتنی محبت سے اس سے خلوص دل سے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، عاشق فاطمی خون ہیں ماشاءاللہ، عاشق حسنین کریمین ہیں. اللہ ہم سب کو خوش رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان سلامتی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے ماں باپ کا سایہ برقرار عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے نظروں کے سامنے ہماری اولاد کی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے. اللہ ان کے ہمارے نظروں کے ہمارے